بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل میں آپ کا خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا سبق آموز قصہ بتاؤں گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش ان کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط کے چچا تھے اور حضرت لوط آپ پر اس وقت ایمان لائے جب آپ کی قوم آپ کا یقین نہ کرتی تھی۔ ان تمام خوبیوں کے باعث حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت لوط فلسطین کی جانب ہجرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم بھیجتے ہیں کہ اس نے حضرت لوط کو اپنا نبی منتخب کر لیا، اور پھر حکم دیتے ہیں کہ آپ صدوم شہر کی جانب سفر کریں، کیونکہ وہاں کے لوگ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے اور اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں، لہٰذا آپ کو حکم ملتا ہے کہ وہاں پہ جائیں اور لوگوں کو اللہ کا پیغام دیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت لوط جب شہر صدوم پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ شہر لا قانونیت کا شکار ہے اور برائیوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ وہاں پر کسی کی بھی جان، عزت اور آبرو محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ کوئی مہمان یا مسافر ہی کیوں نہ ہو۔ ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ قوم جس غلیظ گناہ میں مبتلا تھی وہ تھی ہم جنس پرستی۔ دنیا کو ہم جنس پرستی جیسے گندے عمل سے متعارف کروانے والی یہی قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اس برے عمل سے روکا اور کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں اللہ کا نبی ہوں، تمہارے لیے بہتر ہے کہ میری اطاعت کرو۔ صدوم کے لوگوں کو جب حضرت لوط کا پیغام کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے باتیں شروع کر دیں کہ شاید لوط ہم سے کوئی منافع چاہتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سے کوئی نفع نہیں چاہتا، بے شک میرا نفع میرے رب کے ذمے ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہم جنس پرستی سے روکا اور اس پر سخت وعید سنائی، جس پر وہ لوگ غضبناک ہو گئے اور منصوبہ بندی کرنے لگے کہ کیسے لوط کو شہر سے باہر نکالا جائے۔ وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو ہراساں کرنے لگے اور ان کو تنگ کرنے لگے۔ ان میں سے کوئی بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد جب کسی ایک شخص نے بھی دائرۂ اسلام میں داخل نہ ہوا تو حضرت لوط بہت دل برداشتہ ہو گئے۔ اس شہر میں صرف حضرت لوط کا گھر ایسا تھا جہاں اللہ کے ماننے والے اور مسلمان بستے تھے، سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ وہ بھی اسی گمراہ قوم کی ساتھی تھی۔ وہ ان کے عمل میں برابر کی شریک تھی اور وہ بھی حضرت لوط کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ اپنی بیوی اور اپنے قوم کے عمل سے دل برداشتہ ہو کر حضرت لوط علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میری مدد کر اور ان گمراہ لوگوں کے مقابلے میں میری حمایت فرما۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت 3 فرشتوں کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیجتے ہیں۔ یہ فرشتے انسان کے روپ میں حضرت ابراہیم کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت ابراہیم ان کو نہیں پہچان سکتے۔ وہ ان کو مہمان سمجھ کر ان کے لیے کھانا بنوا کے جب پیش کرتے ہیں تو فرشتے انکار کر دیتے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کون لوگ ہیں اور ان سے کیا چاہتے ہیں۔ تب حضرت جبرائیل بتاتے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں اور اللہ نے انہیں صدوم جانے کا حکم دیا ہے۔ اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم سمجھ جاتے ہیں کہ اب شہر کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے یعنی حضرت لوط کے بارے میں جب سوال کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ بالکل محفوظ رہیں گے، کیونکہ بے شک وہ اللہ کے ماننے والوں میں سے ہیں۔ یہ کہہ کر فرشتے صدوم کی جانب روانہ ہوتے ہیں اور ایسے وہ صدوم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فرشتے شہر صدوم میں داخل ہوئے تو لوط کی بیٹی نے دیکھا کہ 3 خوبصورت نوجوان شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ شہر میں مہمان آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت لوط پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں شہر کے لوگ مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ ان کی جان اور عزت کی حفاظت کی غرض سے حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اپنے گھر آ کر ٹھہرنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ مہمانوں کی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اس طرح فرشتے حضرت لوط کے گھر جاتے ہیں۔ بیوی جب یہ معاملہ دیکھتی ہے تو وہ جلدی سے شہر کے باقی آدمیوں کے پاس جاتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ لوط اپنے ساتھ گھر میں 3 انتہائی حسین نوجوانوں کو مہمان بنا کر لایا ہے۔ یہ معاملہ سن کے شہر کے تمام آدمی بہت خوش ہو جاتے ہیں۔
شہر کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ وہ مہمانوں کے بارے میں جان سکیں۔ وہ لوگ حضرت لوط کے گھر کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ مہمانوں کو ان کے حوالے کیا جائے، کیونکہ حضرت لوط کو اجازت نہیں کہ وہ شہر میں آنے والے مہمانوں کو اپنے گھر ٹھہرائیں۔ حضرت لوط انہیں کہتے ہیں کہ ان کے مہمانوں کے سامنے ان کو رسوا نہ کیا جائے اور وہ یہاں سے چلے جائیں، لیکن ان کی بات نہیں مانی جاتی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت لوط کو اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہیں اور باہر جا کر وہاں پر موجود گمراہ لوگوں کو اللہ کے حکم سے نابینا کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ غصے میں پاگل اپنے گھروں کی جانب یہ کہتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ لوط نے ہم پہ جادو کر دیا اور اب ہم لوط کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت لوط کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال سمیت اپنا شہر اور اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں سوائے ان کی بیوی کے جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام اپنا گھر بار اور اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے جانے کے بعد اگلی صبح ایک انتہائی دردناک اور خوفناک آواز شہر والوں کو بیدار کرتی ہے۔ وہ بوکھلا کر اور خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں کہ اتنے میں حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے ان کو اپنے پروں پہ اٹھا کر زمین سے بلند کرتے ہیں اور واپس زمین پہ دے مارتے ہیں۔ اللہ آسمان کو حکم دیتے ہیں کہ پتھر برسائے جائیں اور پھر تب تک پتھر برستے ہیں جب تک اس گمراہ قوم کا ایک ایک شخص نیست و نابود نہیں کر دیا جاتا۔ ایسے اللہ تعالیٰ اپنی حدود سے تجاوز کرنے والوں کو اور ظلم کرنے والوں کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچا دیتا ہے اور ان کو رہتی دنیا تک ایک مثال بنا دیتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام صدوم سے نکل کر فلسطین آ جاتے ہیں اور اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ شہر صدوم کی باقیات آج بھی بحر مردار کے نیچے موجود ہیں، جو کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت دردناک ہے اور پھر اس سے کوئی نجات ممکن نہیں ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آج کل کی دنیا میں ہم جنس پرستی کا فتنہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے اور اس دجالی فتنے کو عام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں بحیثیت مسلمان اور والدین ہونے کی حیثیت سے آپ کا فرض ہے کہ اپنی نسلوں کو اس سے محفوظ رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔